وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی سجاد نعمانی صاحب جو ہے وہ بھی پیر صاحب ہیں، ان کے والد صاحب بھی پیر صاحب ہیں اور ان کی خانقاہ چلتی ہے، تو وہ جو ہے بڑے پیروں میں سے ہیں، اور پیروں اور صوفیوں کے بارے میں یہ بات پتہ ہے نا، ہم اپنے مریدوں کو کچھ وظائف اور کچھ اوراد اور جو ہے کچھ ذکر وغیرہ دیتے ہیں، وہ اپنے طور طریقوں سے، جس کا سنت سے یا حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، جو ان کی اپنی بدعات ہوتی ہیں۔ اسی طرح کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے، دعا کے حد تک تو بات صحیح ہے، ہر ایمان والا دعا کرے اس معاملے میں، لیکن یہ خاص طور پر جو ہے اتنی مرتبہ یہ سورہ پڑھو، اتنی مرتبہ وہ سورہ پڑھو، اس وقت پڑھو، یہ سب چیزیں جو ہے ان کی ایکسٹرا فٹنگس ہوتی ہیں، جو ہے جس کے ذریعے سے وہ اپنے مریدوں کے درمیان میں نام پیدا کرتے ہیں۔ اللہ خیر کرے، اللہ ہدایت دے۔ اس طرح کا کوئی طریقہ کسی حدیث سے یا رسول اللہ کے عمل سے ثابت نہیں ہے، کیونکہ اس سے بڑے بڑے مشکلات اور بڑی بڑی جنگیں ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کے زمانے میں، لیکن کہیں اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کوئی صحابی اپنے طور پر انہوں نے کچھ پڑھ کے دعا کی ہو، یا کہ کسی خلیفے نے فوجی کمانڈر کو یہ کہا ہو کہ آپ اپنے فوجیوں کو اتنی مرتبہ سورہ مزمل پڑھ کے دعا کرنے کے لیے کہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غزوات میں کسی غزوے میں بھی آپ نے فرمایا ہو اپنے صحابہ کو کہ اس طرح اس صورت کو یا کوئی اور صورت پڑھ کے اتنی مرتبہ دعا کریں، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ جو چیز ثابت نہیں ہے عبادات کے طور پر، ان سے انسان کو بچنا چاہیے تاکہ وہ بدعت سے دور رہے، کیونکہ جہاں بدعت ہوتی ہے وہاں پر اللہ کی رحمت نہیں ہوتی، تو لہذا سنت پر قائم رہیے اور سنت کے مطابق عمل کیجیے، اللہ قبول کرنے والا ہے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اس آڈیو سے متعلق سوال ہے کہ یہ آڈیو صحیح ہے یا نہیں، اور مولانا سجاد نعمانی صاحب کے حوالے سے اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ وہ بدعت کو فروغ دے رہے ہیں، تو یہ باتیں کس حد تک درست ہیں؟ تو دیکھیں، جواب میرے سے مجھے نہیں معلوم ہے صاحب تبصرہ کرنے والے کون ہیں، بظاہر ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ شاید کوئی غیر مقلد عالم ہے، اور غیر مقلدین کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ علماء احناف کی کوئی چیز ان کو پسند نہیں آتی، وہ تو طاق میں بیٹھے رہتے ہیں کہ ان کی طرف سے کچھ آئے اور فوری طور پر اس کا رد کر دیا جائے۔ تو 22 جنوری پر بہت سے اہل علم نے بہت سی باتیں کی تھی، عوام سے بہت ساری باتوں کی گزارش کی گئی تھی مختلف علم کی طرف سے۔ بعض اہل علم نے گزارش کی تھی کہ زیادہ نمازوں کا اہتمام ہو، بعض کی طرف سے یہ تھا کہ دعاؤں کے اندر مشغول رہیں، بعد نے کچھ ذکر و اذکار اور وظائف وغیرہ بھی بیان کر دیے تھے۔ مولانا سجاد نعمانی صاحب نے بھی یہ کہہ دیا تھا کہ سونے سے پہلے سورہ مزمل کو پڑھ لیا جائے۔ اب اس کو جو ہے یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ تو بدعت ہے۔ دیکھیں، مولانا سجاد نعمانی صاحب اگر یہ کہہ رہے ہوتے کہ حدیث کے اندر یہ بات آئی ہے اور اگر آپ یہ پڑھ لو گے تو یہ ہو جائے گا، اتنا ثواب آپ کو مل جائے گا، اتنی فضیلت حاصل ہو جائے گی، تو تب تو حدیث کی ضرورت پڑتی نا۔ وہ تو صرف سورہ مزمل کو پڑھنے کی تلقین کر رہے ہیں، قرآن مجید پڑھنے کی تلقین کرنا، لوگوں سے گزارش کرنا، اس میں کیا قباحت کی بات ہو سکتی ہے؟ رہا ہے مسئلہ کہ سورہ مزمل ہی کو کیوں کہا جا رہا ہے، تو تجربے سے تعلق رکھنے والی چیز ہوتی ہے، مجربات کے قبیل سے ہوتی ہیں، لوگ پڑھ کے دیکھتے ہیں تو ان کو فائدہ ہوتا ہے تو دوسروں کو بھی بتا دیتے ہیں۔ تو جو وظائف وغیرہ ہوتے ہیں ان کے لیے الگ سے حدیث تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اور بعض مرتبہ جو بچانے والے ہوتے ہیں ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ان سے کہا جائے کہ آپ فلاں صورت پڑھ لیجئے تو اتنے وقت میں قرآن کی تلاوت میں مشغول رہیں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ان کو مزید توفیق ہو جائے گی، تو یہ ذہنوں کے اندر یہ باتیں ہوتی ہیں، تو ان چیزوں کو بدعت نہیں کہا جائے گا۔ اور اگر اس طرح سے چیزوں کو بدعت کہا جانے لگے تو پھر تو شاید دنیا کے اندر کوئی عالم بچے گا جس نے کتابیں لکھ رکھی ہوں، اس کے بیانات موجود ہوں، تو اس کی کتابوں کے اندر کوئی ایسی بات نہ نکال کر دکھا دی جائے اور یہ کہہ دیا جائے کہ یہ تو بدعت ہے، ایک عالم بھی نہیں بچے گا دنیا کے اندر۔ یہ دیکھیں، جو صاحب ہیں اگر ان کو بدعت کرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے زاد المعاد، اس کے اندر علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سے وظائف، بہت سے تعویذ وغیرہ ذکر کر رکھے ہیں۔ اب ان سے پوچھا جائے کہ ذرا سا بتائیں کہ کون کون سی حدیثوں کے اندر یہ آئے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ کسی نے ان سے کہا کہ مجھے بخار ہے، تو انہوں نے بخار کا تعویذ لکھ کر دے دیا جس میں لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ وباللہ محمد رسول اللہ قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم وارادوا به کیدا فجعلناهم الاخسرین، اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل اشف صاحب هذا الکتاب بحولک و قوتک و جبروتک
الہ الحق آمین۔ اب کوئی آدمی یہ کہنا شروع کر دے کہ بھئی یہ تو حدیث کے اندر نہیں آیا ہے، حدیث کے اندر نہیں آیا، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بخار ہوا تھا، آپ نے تو کبھی یہ نہیں پڑھا، صحابہ کرام کو بخار ہوا کرتا تھا، صحابہ نے تو کبھی اس کو نہیں پڑھا۔ تو کیا یہ کہا جائے گا کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ بدعت کی تلقین کر رہے ہیں، اور علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے جو بدعت والی باتیں ہیں ان کو ذکر کیا ہے؟ ایسی اور بھی بہت ساری باتیں انہوں نے ذکر کر رکھی ہے کہ عورت کو تعویذ دیا کرتے تھے، جو عورت ہوا کرتی تھی اس سے کہتے تھے کہ چوزا لے کے آ جاؤ، مرغی کا بچہ، اور زعفران لے کے آئے اور اس میں لکھ کے جو ہے وہ چیزوں کو دیا کرتے تھے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا مقام ہے نظرات کے یہاں، انہوں نے پیشانی کے اوپر وہ قرآن کی آیت لکھا کرتے تھے۔ اب بتائیے کوئی آدمی یہ کہنا شروع کر دے، جس کی نکسیر جس کو پھوٹتی تھی تو اس کو پیشانی کے اوپر قرآن کی آیت لکھ دیا کرتے تھے علامہ ابن تیمیہ۔ اب اگر کوئی یہ کہنا شروع کر دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ عمل کیا جو آپ نے نہیں کیا اور صحابہ نے نہیں کیا تو بدعت ہوا بعد میں، تو ظاہر ہے یہ جو مجربات کی چیزیں ہوتی ہیں، وظائف وغیرہ، تعویذ سے متعلق جو چیزیں ہوتی ہیں، ان کے لیے الگ سے کسی حدیث کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اہل علم کے یہاں ان کی گنجائش ہوتی ہے، زبردستی ان کو بدعت نہیں کہنا چاہیے۔ امید ہے کہ بات واضح ہو گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔